ان کے گھر والوں کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے نہ ان کے وزراء کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ تو میں نے بالکل کلیئر آپ کے سامنے دیا ہے اور 2009 کے اندر دیا ہے. واللہ عالم وہ کیا خاتون کی جو ٹیپ تھی وہ کیا چاہ رہی تھی, لیکن یہاں یہ بکاؤ مال بن چکے تھے اور یہ بک چکے تھے, اور 22 لاکھ روپے کا یہ ایک ڈاکومنٹ میں نے آپ کو دیا ہے. باقی وہ کیا قسطیں چھوڑیں گے, یہ ساری قسطیں میرے پاس پڑی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں تواتر کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کروں, ان کو جواب بھی دوں اور ان کو یہ ان کے ثبوت بھی دیتا رہوں. مجھے یہ بتائیں سمینہ خاور صاحبہ کہ یہ میرے پاس ایک حلف نامہ ہے ڈاکٹر طاہر علی جاوید کا, جو انہوں نے ٹکٹ لینے سے پہلے دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ کا رکن ہوں, اور اگر مجھے صوبائی اسمبلی کی آئندہ انتخابات کے لیے پاکستان مسلم لیگ کا امیدوار نامزد کر دیا جائے تو میں پاکستان مسلم لیگ کے فیصلے اور ڈسپلن کی پوری پابندی کروں گا. جو بلا بلا اگر مجھے جماعت کو امیدوار برائے انتخابات نامزد نہ کیا گیا تو اس صورت میں بھی میں پاکستان مسلم لیگ کے فیصلوں کی پابندی کروں گا. ٹھیک ہے نا. اور نظریہ پاکستان کی حفاظت اور ترویج اور ملت اسلامیہ, پتہ نہیں کتنے مشکل, یہ حلف انہی کا ہے. آپ پڑھ دیں نا, پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی صورت میں مجھے جماعت اور جو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ آپ کی پارٹی کے ڈسپلن کو کیا سمجھے گا؟ جی نہیں, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے مجھے علیحدہ کر دیا جائے گا اگر میں آئین کی یا اپنی پارٹی کی. کر دینا علیحدہ. ان کو ریفرنسز بھیج دیے. شکریہ مبشر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے. میں اپنی عوام کو بتانا چاہتی ہوں ان لوٹوں کے بارے میں کہ یہ لوٹے, کن کے بارے میں؟ یہ جو یونیفیکیشن بلاک جن کو کہتے ہیں, یہ لوٹا بلاک ہے. لوٹا کیوں ہے؟ لوٹے اس لیے مبشر صاحب کہ میں میں اپنے بیگ میں تھا میرے, کیونکہ لوٹا گھومتا ہے نا, میں آپ کو عوام کو دکھانا چاہتی ہوں. اس کا پہندے کے بغیر کہ یہ لوٹے ہیں, یہ گھوم رہے ہیں, یہ کبھی کسی جماعت میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی جماعت میں آ جاتے ہیں. یہ ان کو بھگوڑا ایکچولی کہا جاتا ہے, جو ان کو لالچ دیتا ہے, اس لیے ان کو لوٹا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کو لالچ دیتا ہے یہ اس طرف بھاگ جاتے ہیں. وہ لوٹا گھوم رہا ہے, یہ بھی گھوم رہی ہیں. یہ پہلے جو مانیکا صاحب آپ نے ابھی ان کا ذکر کیا, یہ جی پہلے پیپلز پارٹی نے ان کو وزارت نہیں دی تھی تو یہ دوڑ کے بھٹو صاحب کے پاس چلے گئے, انہوں نے ان کو ایجوکیشن منسٹر بنایا تھا. اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا دور آ گیا, یہ ادھر آ گئے, ادھر انہوں نے 5 سال انجوائے کیا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن 2008 میں جب آئے ہیں تو آپ کو اتنے برے لگتے تھے پرویز الہی صاحب, تو اب نہ ان کا ٹکٹ لیتے. ایک سیکنڈ فیصل صاحب, کیا یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے؟ مجھے نہیں پتا اصل میں اس بات کا. جی ہاں, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ یہ لڑے تھے اور بالکل ون کیا تھا, ان کو وزیر نہیں بنایا گیا تھا. پھر یہ نقی صاحب کے پاس گئے, نقی صاحب نے بھی ان کو وزارت دینے سے انکار کیا تھا, جس کے بعد پی ایم ایل این میں گئے. پی ایم ایل این میں سے یہ نکل کر اس کے بعد پھر پی ایم ایل کیو میں گئے, اور پی ایم ایل کیو سے جو ان کو نکالا گیا وہ صرف اس وجہ سے نکالا گیا غالباً, جو میری نالج میں, کہ پرویز الہی صاحب نے ان پہ چارج کیا تھا کہ ڈاکٹرز کی پوسٹ کو یہاں پر بیچا کرتے تھے اور من پسند ڈاکٹر لگایا کرتے تھے. جس کے بعد پھر انہوں نے پی ایم ایل این کی طرف رخ کیا اور باقاعدہ آج فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے میاں صاحب کو اپنا قائد کہا. تو اب میں آپ کو ایک قانونی نقطہ بتاتا چلوں, اور یہ ہے جی the definition of a person in the law dictionary related to any party. وہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں, وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ جس نشان پہ الیکشن لڑ کے آئے تھے, جس منشور پہ لڑ کے آئے تھے, انہوں نے آج اس کی کھلی وائلیشن کی ہے اور یہ ڈیفیکشن کلوز ان پہ لاگو ہو گیا ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرسن کا کام ہے, ایک پرسن کے بارے میں لکھا گیا ہے آرٹیکل 63A. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قانون کی زبان میں پرسن کی میننگ جو ہے ادارے کو کہتے ہیں, اور اگر وہ ڈکشنری نکال کے دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے the definition of a person given in the law or law of the dictionary related to any authority and individual as in the institution and a group. The people, this is the cause of the causing called person. تو پرسن کا مطلب ایک ادارہ بھی ہے, ایک گروپ بھی ہے, ایک یونیفائڈ گروپ بھی ہے, اب چاہے وہ یونیفیکیشن بلاک ہو یا کوئی کسی بھی طرح کا اپنی پارٹی کے منشور سے ہٹ کے, کیونکہ پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے جو جس قائد کے نام پر ہے وہ جو اس کا پارلیمانی لیڈر ہے وہ جب چاہے ان کو ڈیفیکشن کلاس کے اندر ڈسکوالیفائی کے لیے وہ دے سکتا ہے. وہ تو سمینہ صاحبہ بتائیں گی کہ انہوں نے کیا کام کیا, لیکن میں اس کو ایک پاکستان کی ایک مفاہمت کی سیاست میں, ایک اچھی پارلیمانی سیاست میں 18ویں 19ویں ترمیم کے بعد یہ اس کو ایک کلنک کا ایک داغ ہے جو جمہوریت کے ماتھے پہ لگایا, اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے انہوں نے لگایا جو خود آج پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستانیوں کی ڈاکٹر برادری کے لیے اور جو وہاں موجود ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے خود ایک کلنک کا داغ بنے. خود تو یہاں پر آ گئے پیسہ کما کے, لیکن وہاں
وہاں کے ڈاکٹرز آج اس لائق نہیں ہیں. مبشر آج یہ جو دعوے کر رہے ہیں, جو علم لے کر لوٹوں کا پھر رہے ہیں, میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں, اسمبلی کے باہر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ ان کی پارٹی کون سی ہے. کیا ان کی پارٹی مسلم لیگ پی ایم ایل جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی ہے, یہ انہی میں سے انہوں نے ٹکٹ لی ہوئی ہے. ان کی جماعت کے سربراہ شجاعت حسین صاحب ہیں, انہوں نے ٹکٹ کاف لیگ کا لیا, انہوں نے سائیکل کے نشان پر ایسا کیوں نہیں کرتا. آپ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر یہ آپ کو نہیں اچھا سمجھتے یا چودھری صاحب کو نہیں سمجھتے, ریزائن کر کے دوبارہ الیکشن کریں. نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور یہ اسمبلی میں آئے. نون لیگ ان کو کوئی ٹکٹ نہیں دے گی. نون لیگ کے تو اندر خود اب عابد شیر علی صاحب یہاں پہ ہوتے تو جواب دیتے آپ کی اس بات کا. کیوں گئے ہیں؟ ان کو پتا چلا کہ میں آ رہی ہوں تو وہ چلے گئے شاید, کیونکہ میں نے تو سچائی آپ کی طرح جیسے آپ کھری بات کرتے ہیں, میں نے بھی کھری اور صاف سچی بات کرتی. میں خیال ہے کہ فیصل صاحب کا بھی کافی اثر ہے ان کے جانے میں. فیصل صاحب آپ کی بنتی نہیں ہے ان لوگوں سے؟ نہیں, میں وہ چونکہ ہے نہیں نا, اس لیے میں وہ گفتگو نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن میں دیکھیں جو بھی بات کروں گا نا مبشر بھائی, ہم نے جو بھی بات کرنی ہے آئین کے تحت کرنی ہے, ہم آئین کے تابع ہیں. اب آئین کا 63A جس کا یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں اور اتنی بے دردی کے ساتھ کچھ وکیل اپنی وکالت چمکانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے وہ جمہوریت کے علم بردار جو سڑکوں پہ جمہوریت کے علم لے کے نکلا کرتے تھے, کھلے عام اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اب اثر نہیں رکھتی, اور یہ 47 لوٹے جو ہیں اب یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تمام چیزیں ڈسکس ہونی ہے ایک پارٹی اجلاس میں. سی کا ان کا کوئی بھی اجلاس بلائیں, اس کے اندر وہ ان پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں اور وہ تمام ممبران مل کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ پارٹی قیادت چنے. وہ پارٹی قیادت جو ہے جا کر یہ پارلیمانی قیادت چنے اور وہ پارلیمانی قیادت فیصلہ کرے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن آرٹیکل 63A کہتا ہے if a person having been elected to a house as candidate of a political party unless he or she withdraw from the political party and re-elect in the case of floor crossing he shall be disqualified. اب پرسن کی ڈیفینیشن میں آپ کو پہلے بتا چکا. آئین کے تحت کسی بھی وکیل, مجھے صرف وہ جو مایا ناز وکیل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں 47 ارکان اب پارٹی بن گئی ہے, وہ اس سے کس طرح جان چھٹائیں گے, اور پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے جو کہ ڈکشنری دے رہی ہے وہ اس سے کیسے جان چھٹائیں گے. تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ, میری بہن نے بڑی اچھی بات کی, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ استعفیٰ دیتے. اگر ان کی طاقتیں تھیں اور یہ اتنے نامی گرامی پہلوان تھے اپنے حلقوں کے تو دوبارہ الیکٹ ہو جاتے, دوبارہ جا کے الیکشن لڑتے, الیکشن لڑ کے واپس آتے, واپس آنے کے بعد اگر یہ آگے چلتے تو نہ صرف ان کی تعریف بھی کی جاتی بلکہ جمہوریت کے لیے یہ نیک شگون بھی ہوتا. لیکن میں فی الحال اس کو ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا کہوں گا جمہوریت کی, اور نو ڈاؤٹ دے آر لوٹے. اور فیصل آپ دی ہیں ہمارے ساتھ, سمینہ خبر حیات ہیں, اور عابد شیر علی پاکستان مسلم لیگ کے نواز کے وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, بٹ آل آف دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.